رقیہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور وہ بچوں کو گھر پہ قرآن پڑھاتی تھی اور بچے ان کے گھر کھانا دے جاتے جس سے رقیہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ ایک دن ہمسائی بولی، بی بی بچوں کو کہیں اور جا کر پڑھاؤ، ان کے شور سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو رقیہ بولی، باجی آپ بھی اپنے بچوں کو بھیج دیا کرو۔ تو ہمسائے نے اسے تھپڑ دے مارا اور کہا، مجھے مت سمجھاؤ۔ اگلے دن بچے پڑھ رہے تھے تو ہمسائی شوہر کے ساتھ آئی اور بچوں کو مار پیٹ کر کے چلی گئی۔ تو کچھ دیر بعد محلے والے ہمسائی کے گھر گئے تو ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ سامنے، شاباش بیٹا، تم نے بہت اچھا سبق یاد کیا ہے، ایسے ہی دل لگا کے پڑھتے رہو گے تو بہت جلد قرآن پاک پڑھ لو گے۔ رقیہ نے سامنے کھڑے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دوسرے بچے کو سبق سنانے کا اشارہ کیا۔ دوسرا بچہ آگے آیا اور شوق و ذوق سے سبق سنانے لگا۔ رقیہ نے مسکراتی ہوئی نظر سب بچوں پہ ڈالی۔ وہ سب بچے پوری توجہ کے ساتھ سپارہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ محلے میں رقیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بچہ کم فہم ہو یا پڑھائی میں آگے نہ بڑھتا ہو، اسے رقیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دو تو بچہ خود بخود پڑھنے لگتا ہے۔ نہ جانے رقیہ کے پڑھانے میں ایسی کون سی تاثیر تھی کہ بچے رقیہ کے علاوہ کسی اور کے پاس پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ دوسرے محلوں کے بچے بھی اس کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ رقیہ کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا۔ وہ بچوں کو اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور بچے اس کے گھر کھانا دے جایا کرتے تھے۔ کھانا دینے کو عام زبان میں مانی دینا کہا جاتا تھا۔ رقیہ ہر کسی سے مانی کا کھانا نہیں لیا کرتی تھی، وہ صرف محلے کے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہی کھانا قبول کرتی تھی۔ اسی کھانے سے رقیہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ فارغ وقت پہ وہ سلائی کا کام کر لیا کرتی تھی، ورنہ صبح و شام اس کے گھر قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کی کلاسیں لگا کرتی تھی۔ اس کا علاقہ کوئی بہت اعلیٰ یا ترقی یافتہ جگہ نہیں تھا، بلکہ کھیتوں کے درمیان بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے وابستہ تھے۔ یہ گاؤں سخاوت اور رحم دلی کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ہو سکتا تھا تعاون کرتے تھے۔ جب رقیہ کا شوہر فوت ہوا تو اس کی زندگی جیسے ایک دم رک گئی۔ وہ ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو چکی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بھائیوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسی گھر میں اس کی ساری یادیں بسی ہوئی تھیں۔ بھائی ناراض ہو کر چلے گئے اور بھابیاں بھی صاف کہہ گئی تھی کہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر اپنے روزگار کا انتظام خود کرے۔ رقیہ نے ان باتوں پہ صبر کیا۔ اس کی آنکھیں کئی راتیں بھیگتی رہیں، مگر اس نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اس نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا اور خود کو سنبھال لیا۔ رقیہ حافظ قرآن تھی، اس نے اسی نعمت کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ قرآن پڑھانے کے بدلے اسے ثواب بھی ملتا اور اس کی روزی روٹی کا بھی بندوبست ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کے زیادہ تر کام نہیں ہوتے تھے، بس معمولی صفائی ستھرائی کرنی ہوتی تھی اور برتن دھونے پڑتے، کیونکہ کھانا تو دوسرے گھروں سے آ ہی جاتا تھا۔ کبھی کبھار چائے بھی پڑوس سے آ جاتی۔ یہ کھانا اتنا ضرور ہوتا تھا کہ اس کا اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس کے بچے بھی اسکول جاتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ رقیہ انہیں ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا سکھاتی۔ وہ کہتی، محنت کرو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ یہی سوچ کے وہ دن رات بچوں کو لگن سے پڑھاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حالات سخت ضرور تھے مگر زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ رقیہ کے آس پاس گاؤں سے بھی بچے آنے لگے۔ اس کے گھر کے صحن میں بچھی دری پہ جب بچے بیٹھتے تو کسی مدرسے جیسا منظر ہوتا۔ بچوں کی معصوم آوازوں میں جب قرآن پاک کی تلاوت گونجتی تو رقیہ کا دل بھر آتا۔ اسے لگتا جیسے اس کا ویران گھر پھر سے آباد ہو گیا ہو۔ کبھی کوئی بچہ غلطی کرتا تو وہ سختی کی بجائے نرمی سے اس کی رہنمائی کرتی۔ یہی اس کے پڑھانے کا راز تھا۔ اس کے لہجے کی محبت بچوں کے دلوں میں جاگزی ہوتی اور وہ قرآن سے محبت کرنے لگتے۔ اگرچہ باہر والوں کو لگتا تھا کہ یہ رقیہ مضبوط ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رات کے وقت جب بچے سو جاتے تھے تو وہ تکیے میں منہ چھپا کے رو لیتی۔ اسے اپنے شوہر کی یاد ستاتی۔ اسے ڈر لگتا کہ کہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر نہ پائے، مگر اگلی ہی صبح وہ پھر سے مضبوط بن کے کھڑی ہو جاتی۔ اس کے چہرے پہ وہی ممتا بھری مسکراہٹ ہوتی اور اس کے ہونٹوں پہ شکر کا کلمہ۔ اسے یقین تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے اسے چنا ہے اور یہ عزت کی بات ہے۔ آج جب اس نے ایک بچے کو شاباش دی تو اس کے دل میں عجیب سی طمانینت اتر گئی۔ اسے لگا اس نے صرف بچوں کو نہیں پڑھایا بلکہ کئی گھروں کے نصیب سنوارنے میں حصہ ڈال دیا ہے۔
وہ سوچتی کہ ان بچوں میں سے کوئی ایک بھی حافظ قرآن بن جائے تو شاید یہ اس کے شوہر کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ خیال اس کے دل کو تسکین دیتا۔ وہ اپنے آنگن میں لگے نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھ کے اکثر دعا کرتی کہ اللہ اس کے بچوں کے لیے بہترین راستے کھول دے اور اس کے پڑھائے ہوئے ہر بچے کے دل میں قرآن کی محبت ہمیشہ زندہ رکھے۔ زندگی اپنی ہی ڈگر پہ رواں دواں تھی، لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ اس وقت بگڑنا شروع ہوا جب اس کی ہمسائے کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ سب کے بچے رقیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک آن لائن استاد کا بندوبست کر لیا تھا جو موبائل فون پہ انہیں قرآن پڑھاتا تھا۔ اب وہ محلے میں اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رقیہ بچوں کو پڑھانا بند کرے اور سب لوگ اس کے فیصلے کی تعریف کریں۔ رقیہ کی ہمسائی پہلے بالکل عام عورت تھی۔ زندگی معمول گزر رہی تھی، گھر بھی سادہ تھا، خوراک، لباس اور رہن سہن سب کچھ عام تھا، لیکن کچھ ہی عرصے پہلے اس کے شوہر کی لاٹری نکل آئی تھی۔ 1 کروڑ روپے کی رقم نے اس کی جیسے تقدیر ہی بدل دی تھی۔ اس کے دن کے بعد اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ وہ خود کو محلے کی عورتوں سے بہت برتر سمجھنے لگی تھی۔ اب اسے کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہ تھا۔ اس نے کچے پکے مکان کی جگہ پکا اور شاندار گھر تعمیر کر لیا تھا، گھر میں نیا فرنیچر رکھوا لیا تھا، گاڑی لے لی تھی، بچوں کو مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی ایک پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ اب دونوں میاں بیوی کو پیسہ ہی پیسہ نظر آتا تھا۔ دولت نے ان کے دل میں غرور بھر دیا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ اگر کسی عورت نے شادی میں پہلے سے پہنا ہوا سوٹ دوبارہ پہن لیا ہوتا تو وہ اس پہ طنز کی تیر چلانا شروع کر دیتی۔ کہتی کہ یہی سوٹ تو تم نے پچھلی شادی میں بھی پہنا تھا، لگتا ہے تمہارے پاس ایک ہی اچھا جوڑا ہے، کچھ کوشش کرو اور 2-3 جوڑے اور بھی بنا لو۔ سننے والی عورت ہنسی بنا کر رہ جاتی لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اس کی دولت کے روب میں آ گئی تھیں، اس کی باتوں پہ ہاں میں ہاں ملاتی، اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، لیکن رقیہ ان سب سے مختلف تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ پیسہ ہاتھ کی مٹی ہے، آج ہے کل نہیں، اس لیے انسان کو اپنے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، دولت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات نے ہمسائی کے دل میں رقیہ کے لیے چبھن پیدا کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رقیہ بھی باقی عورتوں کی طرح اس کے آگے جھکے، اس کی تعریفیں کرے، اس کی دولت کے قصے دہرائے، لیکن رقیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ دونوں کے گھر دیوار سے دیوار ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی آوازیں بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ دونوں جب سامنے سے گزرتیں تو نظریں چرا لیتیں۔ ہمسائی کی آنکھوں میں ہمیشہ حقارت ہوتی، جبکہ رقیہ چاہ کر بھی اس جیسی غرور بھری عورت کی منہ نہیں لگتی تھی۔ وہ خاموشی کو ہی بہتر سمجھتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے سمجھائے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، مگر پھر وہ خاموش رہ جاتی۔ سوچتی تھی کہ دل کی اندھی عورت کو کون سمجھا سکتا ہے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ اب ہمسائی دولت کے نشے میں یوں اڑنے لگی تھی جیسے ہوا میں رہتی ہو۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی رقیہ کے پاس سے قرآن پاک پڑھنے سے اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ اب میرے بچوں کو ضرورت نہیں کہ وہ عام استاد سے پڑھے، میں نے ان کے لیے آن لائن قاری صاحب رکھ لیا ہے، وہ موبائل پہ قرآن پڑھائیں گے۔ پھر وہ یہ بات سارے محلے میں بتاتی پھرتی جیسے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو۔ کافی عورتوں نے اس کی بات سن کے سر ہلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو رقیہ سے بہتر استاد نہیں لگتا، وہ بچوں کو پیار سے پڑھاتی ہے، خود عمل بھی کرتی ہے، کردار کی بھی صاف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آن لائن استادوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی نیت کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ان کی تعلیم کا۔ وہ بچوں کے ذہن بدل دیتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ بعض عورتوں کو خدشہ تھا کہ کہیں بچے عقائد میں کمزور نہ ہو جائیں، مگر ہمسائی نے ان باتوں کو سمجھانے کی بجائے الٹا سب پر ہی چڑھ دوڑی۔ اس نے سب کو جاہل کہنا شروع کر دیا۔ وہ رقیہ سے بلا وجہ لڑنے کے بہانے تلاش کرنے لگی۔ اب رقیہ سے اس نے 2 باتوں کا بدلہ لینا ٹھان لیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ رقیہ اس کی دولت کے روب میں نہیں آتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ رقیہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور محلے والے اس کے طریقے کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہی بات اسے اندر اندر سے جلا دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ لوگوں کو اس کی دولت کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ رقیہ کی نیکی کا۔ اس کے اندر حسد کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ رقیہ کو شروع میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہمسائی کے دل میں اس کے لیے اس قدر نفرت جمع ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے معمول کے کاموں میں مصروف رہتی۔ صبح گھر کے کام، پھر قرآن پاک کی کلاسز، بچے آ کر بیٹھ جاتے، کچھ پاس بیٹھ کر سبق دہراتے، کچھ ہجے کر کے پڑھتے۔
رقیہ ہر بچے کو پیار سے دیکھتی، غلطی ہو جائے تو نرمی سے سمجھاتی۔ وہ یہی سوچتی کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے، انہیں دین سکھانا عبادت ہے۔ اس کے دل میں نہ لالچ تھا، نہ شہرت کی خواہش۔ ایک روز ہمسائے نے جان بوجھ کے رقیہ کے گھر کے سامنے شور برپا کر دیا۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگ آن لائن پڑھتے ہیں، پرانے طریقے ختم ہو گئے ہیں۔ کچھ عورتیں جمع ہو گئی، کسی نے ٹوک کر کہا، دین کے معاملے میں پرانا طریقہ ہی بہترین ہوتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے کا اپنا اثر ہے، بچے ادب سیکھتے ہیں۔ مگر ہمسائے نے کسی کی بات نہ مانی، اس کے لبوں پہ مسکرانے کی بجائے زہر تھا۔ وہ ہر قیمت پہ رقیہ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ رقیہ یہ سب سنتی رہی مگر خاموش رہی۔ اس نے جواب دینے کے لیے زبان نہ کھولی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا دی کہ اللہ اس کی ہمسائے کے دل سے غرور نکال دے، اسے ہدایت دے۔ پھر اس نے بچوں کی آواز دے کر آ کر بیٹھے۔ اس نے سبق شروع کروایا۔ بچوں کی معصوم آوازیں فضا میں گونجنے لگی، قرآن پاک کے الفاظ جیسے گھر کی دیواروں میں اتر رہے تھے۔ رقیہ کے چہرے پہ سکون تھا، اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی دعا تھی۔ باہر دنیا جو بھی کہتی رہے، وہ اپنے کام سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ادھر ہمسائی اپنے گھر میں جا کر بھی بے چین رہی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ رقیہ کی عزت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی اپنی دولت کے باوجود کم ہو رہی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے مہنگے کپڑے تھے، زیور چمک رہے تھے، مگر آنکھوں میں سکون نہ تھا، دل میں خالی پن تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید رقیہ صحیح کہتی ہے کہ پیسہ ہاتھ کی مٹی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ اس کے اندر کا غرور اسے سوچنے نہیں دیتا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اب دونوں کے درمیان کھنچاؤ محسوس کرنے لگی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ ایک طرف دولت کا غرور تھا اور دوسری طرف دین کی خدمت اور سادگی تھی۔ لوگ دل ہی دل میں جانتے تھے کہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو لوگوں کے دل جیتے۔ رقیہ دلوں میں جگہ بنا رہی تھی اور ہمسائی دلوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ یہ کشمکش آگے چل کر اور گہری ہونی تھی۔ رقیہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ صرف اپنے کام کرے گی، وہ کسی کے غرور کا جواب غرور سے نہیں دے گی، جبکہ ہمسائی نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں۔ وہ ہر صورت رقیہ کو نیچا دکھائے گی۔ محلہ اس خاموش جنگ کا گواہ بننے والا تھا۔ ایک دن رقیہ معمول کے مطابق بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی تھی۔ سب بچے بآواز بلند اپنا سبق دہرا رہے تھے کہ وہ ہمسائی اچانک رقیہ کے گھر میں آ ٹپکی۔ وہ اونچی آواز میں رقیہ کو برا بھلا کہنے لگی کہ بچوں کو پڑھانا بند کر دو، تمہارے پڑھانے سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ رقیہ نے کہا، میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو مرضی کروں، تم مجھے روک ٹوک نہیں کر سکتی، اور یہاں تو میں قرآن پاک پڑھا رہی ہوں، حد ہے، قرآن پاک کی وجہ سے بھی تمہاری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ عورت آگے سے الٹے سیدھے جواب دینے لگی۔ یوں رقیہ اور اس کی ہمسائی کے درمیان اچھی خاصی بحث چھڑ گئی۔ ہمسائی نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ رقیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی بدمزگی ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے ہمسائی کی اس بات پہ بہت غصہ آیا تھا جو قرآن پاک پڑھنے کو بھی نیند کی خرابی کہہ رہی تھی۔ رقیہ نے کہا، باجی آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو، یقین کریں میں آپ سے فیس بھی نہیں لوں گی، اور آپ کے بچوں کو دل لگا کے قرآن پاک پڑھاؤں گی۔ اگر آپ کے کانوں میں آپ کے اپنے بچوں کی قرآن پڑھنے کی آواز گونجے تو شاید تب آپ کو غصہ بھی نہ آئے اور نیند بھی خراب ہونے کا افسوس بھی نہ رہے۔ رقیہ نے یہ بات بہت نرم انداز میں کہی تھی، لیکن اس کی ہمسائی کے لیے چھپا ہوا طنز بھی موجود تھا۔ ہمسائی یہ بات سنتے ہی جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رقیہ کے منہ پہ دے مارا، کہنے لگی، مجھے مت سمجھاؤ، اور وہاں سے چلی گئی۔ محلے کی کوئی عورت بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے رقیہ نے بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ لیکن وہی ہمسائی اگلے دن پھر آ گئی اور قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دن وہ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ آیا تھا، اور بچوں کو مارنے پیٹنے میں وہ بھی شامل تھا۔ رقیہ کا دل شدت غم سے بھر گیا۔ بچوں کو رقیہ نے اسی وقت چھٹی دے دی۔ رقیہ کو خود بھی چوٹ لگی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ صبح آنے والے بچوں کے زخم صاف کرتی جا رہی تھی اور انہیں گھر بھیجتی جا رہی تھی۔ بچے جب گھروں کو پہنچے اور سارا واقعہ اپنے والدین کو بتایا تو والدین غصے سے بھر آئے۔ اگر اس عورت کے پاس دولت آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ان بچوں کو یوں مارتی پیٹتے پھرے یا پھر ان کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ان کے بچوں کے ساتھ کیا، اب اس سے اس کا بدلہ ضرور چکانا تھا۔ سارے محلے والے غصے سے آگ بگولا ہو کر اس ہمسائی کے گھر پہنچے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔
محلے والے جب اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو چیخوں کی آواز پہلے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ عورت اپنے بیٹے پہ نہ صرف غصہ کر رہی تھی بلکہ ٹوٹ کے رو رہی تھی۔ لڑکا ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا، اس کا رنگ بالکل سرد پڑ گیا تھا، جیسے اس کی کوئی سنگین چوری پکڑی گئی ہو۔ سامنے اس کا موبائل پڑا تھا جس پہ اسکرین آن لائن کلاسز کی میسج کھلے ہوئے تھے۔ جب بات سمجھ آئی تو چہروں پہ گہری سنجیدگی پھیل گئی۔ پتہ چلا کہ یہ جس آن لائن ٹیچر کا وہ بار بار ذکر کر رہی تھی وہ دراصل استاد نہیں تھا۔ وہ بار بار بچے کو تنہائی میں ویڈیو کال کرنے کا کہتا، کبھی کہتا تم میرے خاص اسٹوڈنٹ ہو، کبھی کہتا کسی کو بتانا مت ورنہ میں تمہاری پڑھائی بند کروا دوں گا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچے کو غلط رنگ میں باتیں سکھانا شروع کی۔ بچے نے معصوم دل سے اس پہ یقین کیا، مگر آج ماں نے ساری بات دیکھ لی۔ صدمے کے مارے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ غصہ اب صرف بچے پہ نہیں تھا بلکہ خود پہ بھی تھا۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ میں تو سمجھتی تھی رقیہ کے گھر قرآن پڑھانے سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ دولت کی دھاک بٹھانے کے چکر میں رقیہ کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے کو معیوب سمجھتی رہی، مگر حقیقت میں میرے بچے کی نیند، اس کی معصومیت اور اس کا مستقبل ایک جعلی آن لائن استاد برباد کرتا رہا۔ رقیہ آگے بڑھی، اس نے آہستہ سے موبائل بند کیا اور نرم آواز میں کہا، اس لیے میں کہتی ہوں قرآن کی تعلیم سامنے بیٹھ کر دی جاتی ہے۔ اصل استاد وہ ہے جو کردار بھی سنوارتا ہے۔ آن لائن نام لے کر ہر شخص استاد نہیں ہوتا۔ بچوں کی نگرانی ضروری ہے، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ موبائل استاد بن کر بچوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آن لائن پڑھانے والا ہر استاد غلط ہوتا ہے، مگر جانچ پرکھ بہت ضروری ہے، ورنہ موبائل استاد بن کر بچوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ اپنی نیند کے چکروں میں اپنے بچوں سے غافل نہ ہو۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے رقیہ کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے قرآن کی آواز روکنے کی کوشش کی اور شیطان کو اپنے گھر میں خود داخل کر لیا۔ رقیہ نے اسے اٹھایا اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو، اپنے بچے کو سنبھالو، اس کا ساتھ دو، ڈانٹ ضرور ہو مگر توڑ مت دو۔ اسے سمجھاؤ کہ غلط بات کو چھپانا نہیں، فوراً بتانا چاہیے۔ محلے والوں نے مل کر اس نمبر کو بلاک کیا، رپورٹ کیا اور بچے کو تسلی دی۔ اس دن اس عورت نے خود اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے رقیہ کے گھر لایا اور کہا کہ اب میرا بچہ قرآن پڑھے گا۔ میں اب سمجھ گئی ہوں کہ اصل نیند سکون سے آتی ہے، موبائل کی خاموشی سے آتی ہے۔ گھر میں تلاوت کی آواز گونجی، عورت کے آنسو تھم گئے، بچے کے دل سے خوف کم ہونے لگا اور محلے والوں نے ایک بات اچھی طرح سمجھ لی کہ ہر آن لائن استاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعی ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق دیتا ہے کہ محض دولت، سہولت یا جدید طریقہ تعلیم انسان کو کامیاب نہیں بناتے، بلکہ اصل کامیابی اچھے کردار، درست نگرانی اور مضبوط مذہبی بنیاد سے حاصل ہوتی ہے۔ بچوں کو تعلیم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں غفلت سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ آن لائن نظام تعلیم بظاہر آسان لگتا ہے، مگر اس میں یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ والدین کی عدم نگرانی کی وجہ سے بچے غلط لوگوں کے رابطے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں۔ استاد چاہے سامنے ہو یا آن لائن، اس کے کردار اور سیرت کی پہچان ضروری ہے۔ اس کہانی میں غرور اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ دولت ملنے کے بعد انسان اگر دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہی دولت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ رقیہ کی ثابت قدمی اور صبر نے سچائی کو ظاہر کر دیا اور ثابت ہوا کہ قرآن کی آواز سکون دیتی ہے، نہ کہ بے اطمینانی۔ بچوں کو قرآن اور اچھی تربیت کے ساتھ جوڑنا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب والدین محبت کے ساتھ رہنمائی کریں تو بچے غلط راستے سے بھی واپس آ سکتے ہیں اور گھر میں امن و سکون واپس لوٹ آتا ہے۔